السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج کے ویڈیو کے لیکچر میں ہم نے چیپٹر نمبر 8 ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ کے ٹاپک نمبر 8.4 لیگل فریم ورک کمپلائنسز کے بارے میں پڑھنا. لیگل فریم ورک اینڈ کمپلائنسز مینس دا لا اینڈ رولز آف بزنس مسٹ فالو ٹو آپریٹ لیگلی. اس میں لیگل فریم ورک اور کمپلائنسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لا اور رولس ہیں کس چیز کے بزنس کے, ہمیں اس کو مسٹ کیا کرنا ہے, اس کو مسٹ ہمیں فالو کرنا ہے اور آپریٹ لیگلی, اس کو ہمیں لیگل طریقے سے ہی کام میں لانا چاہیے. ان لیگل طریقے سے ہمیں کوئی کام وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد آگے اٹ انکلوڈ رجسٹرنگ دا بزنس, پیئنگ باکسز, ٹیکسز, پروڈکشن, کسٹمر ڈیٹا اینڈ میٹنگ انڈسٹری ریکوائرمنٹ. اس میں وہ کہہ رہا ہے اٹ انکلوڈ, اس میں کیا کیا شامل ہے, رجسٹرنگ کا بزنس میں کیا کیا شامل ہے, پیئنگ ٹیکس, جو ہم پیئنگ کرنا, ہمیں جو ٹیکسز ہم ادا کرتے ہیں وہ, پروٹیکشن, کسٹمرز کی پروٹیکشن کا خیال رکھنا چاہیے, ڈیٹا کا خیال رکھنا چاہیے کسٹمرز کے, اور میٹنگ انڈسٹری ریکوائرمنٹس, اور ریکوائرمنٹ کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس کے انڈسٹری کی. جیسا ہے کہ ہمیں جو بھی اس میں کام کرنا ہے وہ لیگل طریقے پر کرنا ہے, اور ہمیں اس کے لاز اور جتنے بھی رولس ہیں ان سب کو مسٹ فالو کرنا ہے, اور ہمیں انڈسٹری کے ریکوائرمنٹ کا خیال رکھنا ہے, کسٹمرز کے ڈیٹا کا, پروٹیکشن کا سب کا خیال رکھنا ہے, ٹیکسز کا خیال رکھنا ہے, ہمیں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا خیال رکھنا ہے. آگے ہے بزنس رجسٹریشن ان پاکستان. بزنس رجسٹریشن کیا ہے پاکستان میں, وہ ہم نے پڑھنا ہے. اسٹارٹنگ اے بزنس ان پاکستان از ناٹ جسٹ اباؤٹ ہیونگ اے گڈ آئیڈیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹارٹنگ اے بزنس اسٹارٹ کرنا پاکستان میں کوئی ایک اچھا آئیڈیا نہیں ہے. از ناٹ ہیونگ اے گڈ آئیڈیا, اٹ آلسو نیڈس ٹو بی میڈ لیگل بائی رجسٹرنگ دا بزنس. وہ کہہ رہے ہیں اس کو ہمیں کرنے کے لیے لیگل طریقے پہ رجسٹریشن کرنی چاہیے. کس چیز اور بزنس کی, کس چیز کی, بزنس کی, کہ ہمیں کوئی پاکستان میں فرسٹ بزنس کرنا بہت آسان کام نہیں ہے. ہمیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے لیگل طریقے سے ہی اس کو کام ملانا چاہیے, اور اس کی رجسٹرنگ کرنی چاہیے, اور لیگل طریقے سے اس کو کام ملانا چاہیے. کس چیز کو, بزنس کو. بزنس اٹ ود گورنمنٹ کو, بزنس کو ہمیں کس کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ لیگل طریقے سے ہمیں کام کرنا چاہیے, کہ گورنمنٹ جو ہمارے یہاں پاکستان کی ہوگی ہمیں اس کے ساتھ مل کر ہی وہ کام کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے رجسٹریشن ود ایس ای سی پی. ایس ای سی پی کے ساتھ کیا کرنی ہے, رجسٹریشن کرنی ہے. دا سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایس ای سی پی از دا مین اتھارٹی ٹو رجسٹر اینی نیو اسٹارٹ اپ بزنس ان پاکستان. وہ کہہ رہا ہے کسی بھی نیو اسٹارٹ اپ بزنس میں, پاکستان میں بزنس نیو اسٹارٹ کرنے کے لیے کس چیز کو, بزنس کو ہمیں کیا کرنا ہے, رجسٹریشن اتھارٹی ایس ای سی پی کے پاس جا کے اپنے کمیشن اور سیکورٹی کو ایکسچینج کرنا چاہیے, یعنی کہ ان کے پاس جا کے ہمیں اپنے پورے رولس ہونے چاہیے, لاس وغیرہ ان سے پوچھنا چاہیے. کس چیز سے, کس سے پوچھنا چاہیے, ایس ای سی پی سے. یہ ہمیں لاس کے بارے میں اور لیگلی ورک کے بارے میں بتائیں گے, کیا چیز لیگل ہے اور کیا چیز, کون کون سے اس کے لاس اور رولس ہیں, یہ سب کچھ ہمیں ایس ای سی پی بتائے گا. اس کے بعد آیا دا رجسٹریشن ٹرسٹ آف کسٹمر بینک اینڈ ادر بزنس. وہ کہہ رہے ہیں جو رجسٹریشن ہے اس میں کیا ہونا چاہیے, اس میں فرسٹ ٹرسٹ ہونا چاہیے کسٹمر, کس چیز کا, کسٹمرز کا, بینکس کا اور ادر بزنسز کا, کہ کوئی بھی بزنس جتنے بھی ہمیں بننے ہوئے ہیں ان سے بھی پہلے ان سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کا وہ سب سسٹم چل رہا ہے, اس کے اکارڈنگ ہی ہمیں سارے کام وغیرہ کرنے چاہیے, اور ہمیں پھر اسی طریقے سے ہی آگے کام کرنا چاہیے, اس طریقے سے لاس اور رولس کو پک کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے چوز اے یونیک بزنس نیم and get it approved through the SECP website using the following URL: https://secp.government.pk/. اس میں وہ کہہ رہا ہے چوز اے یونیک بزنس, ہمیں کوئی بھی یونیک بزنس چوز کرنے کے لیے, یعنی کہ اس کا نیم اینڈ گیٹ اٹ اپروڈ, اور اس کا نیم کو کرنا چاہیے, اور اس کو اپروو کروانے کس چیز سے رابطہ کرنا چاہیے, ایس ای سی پی سے ہمیں اس کا نام بھی رجسٹرڈ کروانا چاہیے, اور ہمیں کوئی بھی اپروول وغیرہ ہو اس کے لیے بھی ان کے پاس جانا چاہیے. جیسے کہ ویب سائٹ یوزنگ دا فالوئنگ URL, اگر ہمیں کوئی کوڈ کا ذکر کرنا چاہیے اس طریقے سے, تو وہ ہم نے ایس ای سی پی کے پاس ہی اپروو کروانا ہے. اس کے بعد ہے پریپیئر دا ریکوائرڈ ڈاکومنٹ سچ ایز دا میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن فار کمپنیز فار پارٹنرشپ ڈیٹ فار پارٹنرشپ. وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے پریپیئر دا ریکوائرڈ ڈاکومنٹ. وہ کہہ رہا ہے ریکوائرڈ ڈاکومنٹ کو پریپیئر کرنے کے لیے سچ ہے, جیسے کہ میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن
for companies for a partnership deeds of for partnership. हमें किसी भी जगह का कोई पार्टनरशिप वगैरह भी है तो हमें उस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए, उस चीज़ का डाटा भी हमें प्रूव करवाना चाहिए, सब कुछ लिखना चाहिए उस चीज़ के, पता चले इसने पार्टनरशिप किया उसका इतना हिस्सा है। उसके बाद है अप्लाई ऑनलाइन। हम अप्लाई क्या करना चाहिए, ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं कि अगर किसी के पास हमें कोई रजिस्ट्रेशन के लिए वर्क करना है तो हम उसको ऑनलाइन भी अप्लाई करवा सकते हैं कि हमारा जो भी डाटा होगा वो ऑनलाइन ही रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद है गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनक्रप्शन विच प्रूव्स दैट द बिजनेस इज ऑफिशियली रजिस्टर। उसके बाद हमें क्या करना है, सर्टिफिकेट करना चाहिए इनक्रिप्शन का कि हमें जिससे ये हमें प्रूव हो सके कि हमारा जो बिजनेस है वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, कि हमारे बायो डाटा के अंदर गवर्नमेंट का जो बायो डाटा है उसके अंदर हमारा जो बिजनेस है वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड है। जैसा कि अगर आप कोई न्यू बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट से जरूर रब्ता करना चाहिए, नेम वगैरह, लोगो वगैरह, पार्टनरशिप वगैरह के सबके बारे में उनको बताना चाहिए ताकि वो उसके अंदर रजिस्टर कर सकें, और हमें इनक्रिप्शन से बनना चाहिए ताकि प्रूफ हो सके कि हमारा जो बिजनेस है वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड है। उसके बाद है आगे ऑब्टेन नेशनल टैक्स नंबर। नेशनल टैक्स नंबर के बेसिकली अब हम बात करेंगे ऑब्टेन। द NTN इज एन आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर टैक्स पेयर्स इन पाकिस्तान। वो कह रहे हैं NTN एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिससे हम क्या करते हैं, टैक्स पेयर हम अपने पाकिस्तान में टैक्सेस पे करते हैं। वो कौन सा नंबर है, NTN, इससे हम अपने टैक्सेस पे करते हैं, इनको पे करते हैं। इट इज इशूड बाय द फेडरल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू FBR। ये किस चीज़ से इशू होता है, ये फेडरल बोर्ड रिवेन्यू से FBR से इशूड है, यानी कि इसका लिंक बेसिकली इसका फेडरल बोर्ड से है। टू ऑब्टेन एन NTN अप्लाई थ्रू द FBRS ऑनलाइन पोर्टल। उसमें क्या कह रहा है, हमें ऑब्टेन करने के लिए किस चीज़ को, NTN को, वो FBR से NTN रजिस्टर्ड है, यानी कि उसके साथ उसका बहुत गहरा लिंक है, इशूड है उसके साथ। आगे अप्लाई थ्रू द FBR ऑनलाइन पोर्टल। वो कह रहा है अप्लाई FBR जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर भी मौजूद है, अगर हमें उनसे कोई रब्ता करना है, लिंक वगैरह करना है तो हम उससे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोवाइड SECP रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड बिजनेस एक्टिविटी डिटेल। SECP जब रजिस्टर करता है वो क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट को प्रूफ करेगा और हमारे एड्रेस को और बिजनेस की एक्टिविटीज डिटेल में देखेगा, उन सब चीज़ों को वो अप्रूव करेगा और देखेगा कि क्या ये रियलिटी में बिजनेस है या नहीं, इस चीज़ को सबको देखेगा। आगे है वंस अप्रूव द NTN अलाउज द बिजनेस नो ओपन बैंक अकाउंट इश्यूज इनवॉइसेस एंड नीड टैक्स ऑब्लिगेशन। तो इसमें क्या कह रहे हैं, अगर वंस अप्रूव द NTN, जब NTN ने किसी चीज़ को अप्रूव कर रहा है, अलाउज द बिजनेस, और उसने बिजनेस को अलाउ भी कर दिया, तो हम क्या नहीं कर सकते, तो देन हम अपना बिजनेस में मतलब के बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई इशू इनवॉइस हो वो उसको भी हम कर सकते हैं, एंड नेट टैक्स ऑब्लिगेशन वगैरह कुछ भी है तो ये सारा कौन हल करेगा, ये सब कुछ NTN ही करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी हमारा डिटेल होगी तो वो सब चीज़ों को देख के खुद ही उसको क्लियर करता जाएगा। आगे है टैक्स फिलिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। अब टैक्स फिलिंग और रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है वो करना है। रजिस्टर्ड मस्ट बिजनेस कह रहा है कि रजिस्टर्ड को मस्ट बिजनेस में कौन कौन से थे वो आगे हम पढ़ेंगे। फाइल एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड इफ एप्लीकेबल मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न्स। उसमें क्या क्या है, फाइन एनुअल इनकम भी हमारी टैक्सेस की जो होती है वो भी उसके अंदर ऐड होती है, रिटर्न टेबल भी वो होती है, और इसकी एप्लीकेबल जो जितना भी मंथली सेल्स होते हैं और जो टैक्स वेंचर है वो सारा कुछ इसमें ऐड होता है। रजिस्टर जब हम उसको करवाते हैं हमारे अकाउंट्स की, हमारे फुल ऑफ बिजनेस की जितने भी कॉस्ट होती है और जितना भी हमारा इनकम होता है वो सब कुछ रजिस्टर्ड होता है। आगे कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ सेल्स। वो कह रहे हैं अब हमें क्या करना है, एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ सेल्स देखनी है, परचेज, सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, ये सब कुछ इनके पास होता है। जैसे हम कितने एक्सपेंसेस हैं हमारे, कितनी हम परचेजिंग कर रहे हैं, कितनी सेल हो रही है और कितनी सैलरीज दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, ये सब कुछ इसमें ऐड होता है। उसके बाद है अवॉइड द लेट और इनकरेक्ट फिलिंग एज दिस कैन लीड टू फाइन्स एंड लीगल एक्शन। वो कह रहा है अगर हम इन सब को लेट करेंगे, अवॉइड करेंगे, इनकरेक्ट फिलिंग करेंगे और अब फिर क्या होगा, लीड करेगा किस चीज़ को, फाइन्स को, और लीगल एक्शन लेगा वो हमारे खिलाफ कि हमारा जो डाटा है
وہ ہم امپلائز کو اچھی سیلری نہیں دے رہے, کچھ بھی اینی ادر جو بھی ایشو ہوگا وہ سب کو وہ دیکھے گا اور لیگل ایکشن لے گا. اس کے بعد ہے انڈسٹری اسپیسیفک ریگولیشن. انڈسٹری اسپیسیفک ریگولیشن کیا ہے؟ سم بزنس ان پاکستان مسٹ فالو اسپیشل رولز ان ایڈیشن ٹو جنرل رجسٹریشن اینڈ ٹیکس ریکوائرمنٹ. وہ کہہ رہے ہیں کوئی پاکستان میں سم بزنس ایسے ہیں جس میں پاکستان میں جو کیا کرتے ہیں مسٹ فالو کرتے ہیں اسپیشل رولز کو ان ایڈیشن آف جنرل رجسٹریشن. وہ جنرل رجسٹریشن میں جتنے بھی ایڈیشنز ہوتے ہیں ان کو کرتے ہیں اور ٹیکس ریکوائرمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ ٹیکس بھی ان کو ادا کرتے ہیں. کوئی ایشو وغیرہ کوئی لیگل ان کے اوپر کیس وغیرہ نہ ہو جائے, اس وجہ سے وہ سب کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں. آگے ہے کانٹریکٹس ان ڈیجیٹل بزنس. کانٹریکٹ ان ڈیجیٹل بزنس کیا ہوتا ہے؟ A contract is a written or spoken agreement between two or more people or organization that is legally binding. وہ اس میں کہہ رہا ہے کانٹریکٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ایک کانٹریکٹ بیس کے اوپر ہم کسی کے دوسرے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ تعلق بناتا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کانٹریکٹ بیس پہ کہ اتنے ٹائم کی مدت, وہ ٹائم لمٹس بتاتے ہیں اس میں. بیسیکلی سمپل آپ سے کہہ سکتے ہیں کانٹریکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائم لمٹ کتنی ہے. A contract is a written or spoken agreement. یہ ایک written اور spoken دونوں ایگریمنٹ ہوتا ہے کس کے درمیان؟ بٹوین ٹو اور مور پیپل, دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے, کیونکہ دو لوگوں کا درمیان کا معاہدہ ہوگا تو اس میں وہ ٹائم لمٹس بتائیں گے, تو اس میں بھی 2 یا 2 سے زیادہ ہوتا ہے. اور آرگنائزیشن دیٹ از لیگلی بائنڈنگ, اور اس آرگنائزیشن کے درمیان ہوتا ہے جو لیگلی بائنڈنگ ہوتی ہے کہ اگر ہماری جو گورنمنٹ ہے اگر ہم کسی کا کانٹریکٹ کریں تو ہمارا گورنمنٹ بیس میں بھی اس کے اندر ڈیٹا ہوگا اور ہمارا خود کا بھی ایگریمنٹ ہوگا, تو اس چیز کو بولتے ہیں کانٹریکٹ. In digital business, contracts are important because they set out the terms and conditions for working together, whether it is written business partners, suppliers اور customers. اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ان ڈیجیٹل بزنس میں وہ کہہ رہا ہے کانٹریکٹ آر امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ کیا کرتا ہے سیٹ آؤٹ کرتا ہے کس چیز کو, ٹرمس کو دیکھتا ہے, بیسیکلی کنڈیشنز کو دیکھتا ہے اور ورکنگ ٹوگیدر دیکھتا ہے وہ کس طرح ساتھ کام کر رہے ہیں, کس طرح کا کام ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی کام انلیگل تو نہیں ہو رہا. whether it is with business partner, supplier اور کسٹمر. یہ کسٹمرز کے ساتھ سپلائر کے درمیان ان سب کے درمیان پارٹنرز کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ سکیں کہ اگر کسی نے کوئی جاب کرا ہے تو وہ اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اس کو اتنے منتھس کی جاب لیا یا پھر اس نے 2 ایئرس کا ایگریمنٹ کیا تو 2 ایئرس اس کو اسی جگہ پہ کام کرنے ہی ہوں گے, 2 ایئرس سے پہلے وہ چھوڑ نہیں سکتا. اسی طرح یہ کانٹریکٹ بیس ہوتا ہے, ٹائم لمٹ بتاتے ہیں اس ٹائم سے پہلے آپ کوئی بھی کام چھوڑ نہیں سکتے, اس کو اتنے ٹائم میں آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد ہے بیسک ایلیمنٹ آف ویلڈ کانٹریکٹس. کیا ہوتا ہے بیسک ایلیمنٹس کیا ہیں کس کے؟ ویلڈ کانٹریکٹس کے. فار آ کنٹینٹ ٹو بی ویلڈ اٹ مسٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں ویلڈ کانٹریکٹ کے کچھ آگے رولز ہیں وہ ہم کرتے ہیں. فرسٹ ہے آفر. ون سائڈ پرومس ٹو ڈو سم تھنگ سچ ایز سیل. وہ کہہ رہے ہیں ون سائڈ جو پرومس ہوتا ہے نا, جیسے کہ ٹو ڈو سم تھنگ, کچھ کرنے کے لیے ون سائڈ کام کرنا, کسی نے کچھ کرنے کے لیے ون سائڈیڈ جسٹ اس نے پرومس کیا تو اس کو کرنے جیسا ہے, جیسا کہ سیل آ پروڈکٹ اور پرووائڈ آ سروسز. جس طرح کہ سیل پرووائڈ کرنا اور کوئی بھی پروڈکٹ سیل آ پروڈکٹ, کوئی بھی پروڈکٹ کو سیل کرنا یا کوئی بھی سروس وغیرہ پرووائڈ کرنا, اس میں بھی ہمیں آفر وغیرہ کرنی پڑتی ہے کہ ہم کوئی آفر لگا دیتے ہیں کہ تاکہ ہماری جو سیل ہے بہت اچھے طریقے سے ہو سکے. آگے ایکسیپٹنس. ایکسیپٹنس کیا ہوتا ہے؟ دا ادر سائڈ ایگریز ٹو دا آفر وداؤٹ چینجنگ. جو دوسری سائڈ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں وداؤٹ چینجز وہ سب کچھ ایکسیپٹ ایگری کر لیتے ہیں, اس چیز کو مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسا بھی ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کنسیڈریشن. کنسیڈریشن کیا ہوتا ہے؟ سم تھنگ اور ویلیو از ایکسچینج سچ ایز منی گڈ اور سروسز. وہ کہہ رہے ہیں سم تھنگس آتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور ویلیو از ایکسچینج. ویلیو ہماری کیا ہوتا ہے؟ ایکسچینج ہوتا ہے, جیسے کہ منی گڈس اور سروسز یہ سب کچھ ایکسچینج ہم لوگ کر دیتے ہیں کہ ایک امپلائی کو ہم لوگ سیلری پہلے 5000 دے رہے ہیں, کچھ ٹائم کے بعد 10,000 کرتے ہیں, اس طرح کوئی ایکسچینج کر دیتے ہیں سروسز کو بھی اور کوئی بھی منی وغیرہ کو بھی اور گڈس وغیرہ کو بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لیگل پرپز. لیگل پرپز کیا ہوتا ہے؟ دا کانٹریکٹ مسٹ بی اباؤٹ سم تھنگ لافل. وہ کانٹریکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں لا کے اگینسٹ نہیں جانا, جو بھی ہے ہمیں لا کے اوپر ہی کام کرنا ہے. اس کے بعد ہے کنسینٹ. کنسینٹ کیا ہوتا ہے؟ ایوری ون ایگری ولنگلی وداؤٹ بینگ فورسڈ اور ٹرکڈ. وہ کہہ رہے ہیں ایوری ون اس چیز ہر کوئی اس چیز پہ ایگری کرتا ہے کہ ولنگلی اور وداؤٹ اس کو کسی فورس کے بغیر اور ٹرک کے بغیر وہ کام کرے گا, تو اس کو کوئی فورس نہ کیا جائے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس میں جتنا کانٹریکٹ ہوتا ہے اتنے بھی ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہے امپورٹنٹ آف ڈیجیٹل بزنس. ڈیجیٹل بزنس کی
امپورٹینس کیا ہے یہ ہم پڑھیں گے. ان ڈیجیٹل بزنس کانٹریکٹس کریکٹ ڈیجیٹل بزنس کانٹریکٹس میں کین بی سائن آن پیپر اور الیکٹریکلی دے آر یوز فار. وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہم ڈیجیٹل بزنس میں کیا ہوتا ہے سائن کرتے ہیں کس چیز پیپر کے اوپر اور الیکٹریکلی بھی وہ کرتے ہیں کہ ہمارے ڈاٹا کے اندر بھی وہ کمپیوٹرائز بھی ہوتا ہے ورک اور ہم اس کو ایک پیپر کے اوپر بھی سگنیچر کرتے ہیں جب کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے. آگے اس کے کچھ پارٹس ہیں وہ پڑھتے ہیں. پارٹنرشپ ٹو سیٹ کلیئر رولز responsibilities and how profit will be shared. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ کے اوپر ہوتا ہے پارٹنرشپ ٹو سیٹ کلیئر اس چیز کو کلیئر کرتا ہے کہ جتنے بھی رولس ہیں رسپانسبلٹیز ہیں اینڈ ہاؤ پروفٹ ول بی شیئر. جتنا کچھ بھی پروفٹ ہوگا اور جتنا بھی کوئی رولس ہوں گے رسپانسبلٹیز ہوں گی اور پروفٹ وغیرہ ہوگا جتنا بھی ہم شیئر وغیرہ ہوگا ہمارے پاس جتنا بھی ڈاٹا ہوگا بیسیکلی ہم دونوں شیئر کریں گے. اگر بزنس پارٹنرشپ کے پاس پارٹنرشپ کے اوپر ہم کریں اگر پارٹنرشپ ہوگی تو جتنا بھی ہمارا جو بھی رولس ہوں گے وہ دونوں کے اوپر اپلائی ہوں گے اس کو رسپانسبلٹیز بھی دونوں کے ہوں گے اور جتنا بھی پروفٹ ہوگا وہ دونوں ہاف ہاف کریں گے. اس کے بعد ہے سپلائز ٹو فکس ڈلیوری ٹائم پیمنٹ ٹرمس اینڈ کوالٹی اسٹینڈرڈ. اس میں ہوتا ہے کیا کرے گا سپلائز کیا کریں گے تو فکس کریں وہ ڈلیوری کو ٹائمس کو پیمنٹ کو ٹرمس کو اور کوالٹی اسٹینڈرڈ کو ان دونوں کو بھی ڈیوائڈ ہی کریں گے. مطلب پارٹنرشپ کانٹریکٹ بیس پہ ورک ہو رہا ہے تو اس لیے وہ کچھ بھی ہو جائے وہ سب کچھ کانٹریکٹ بیس پہ ہی رہے گا. اس کے بعد ہے آن لائن ٹرانزیکشن ٹو اسٹیٹ ٹرمس آف سروسز ریفنڈ رولس اینڈ کسٹمر رائٹس. اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ آن لائن ٹرانزیکشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اسٹیٹ ٹرمس آف سروسز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے ریفنڈ رولس اینڈ کسٹمر رائٹس. ہمیں کسٹمر کے رائٹس کا بھی پتہ ہے ہمیں کسی سے زیادہ پیسے لینے چاہیے جتنے بیسیکلی اماؤنٹ ہوتے ہیں ہمیں اتنے لینے چاہیے اور اگر ہم نے ٹرانزیکشن کروائی ہے تو ہمیں ٹرانزیکشن نہیں کروانا چاہیے. اگر ہم پارٹنرشپ میں ہیں یا ہم نے کانٹریکٹ بیس پہ کسی سے پارٹنرشپ میں ورک کیا ہوا تو ہمیں ایسا وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا جو انلیگل پروسیجر ہو. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آئے گا. آج کے اتنا ہی. اللہ حافظ.